اور وہ کن چیزوں کو، کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، عطا کی جاتی ہے یہ دولت، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قرآن مجید کی صورتوں میں، کی آیتوں میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا کہ اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائے گی، یعنی نیکی یہ برائی کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام اس آیت کریمہ کے حصہ کے دو معنی بیان فرماتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے کہ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی یہ برائی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی اور برائی اور گناہ یہ برابر نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ خیر ہے، باعث برکت ہے، باعث بلائی ہے، اور گناہ یہ شر ہے، اور خیر اور شر برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کے مراتب برابر نہیں ہے، بلکہ بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے اعلیٰ ہے، اسی طرح گناہوں کے مراتب وہ بھی برابر نہیں ہے۔ بعض صغیرہ گناہ ہوتی ہے، بعض گناہ دوسرے گناہوں سے بڑے ہیں، تو لوگوں میں بڑے مرتبے والا وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ تفسیر جلالین اس کی حاشیہ ساوی میں یہ بات علماء کرام نے ذکر فرمائی ہے کہ نیکی یہ برائی کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں نیکی اور برائی اور گناہ یہ برابر آپس میں نہیں ہو سکتے۔ اس سے دو معلومات باتیں اور معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ صحیح عقیدے والا اور برے عقیدے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نیکی ہر حال میں نیکی ہے، چاہے وہ معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو، اور برائی اور گناہ یہ ہر حال میں برائی ہی رہتی ہے، چاہے وہ رسم و رواج کے مطابق ہو معاشرے کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آگے اخلاق حسنہ کی جو دولت کا ایک پہلو ہے اس کو رب ذوالجلال بیان فرماتا ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس چیز کو بلائی کے ساتھ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جبھی کہ وہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ گہرے دوست ہو جائے، یعنی تم برائی کا بدلہ برائی کا بدلہ بلائی کے ساتھ دو، اچھائی کا بدلہ بدی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام، کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا اور نیک سلوک کا ان سے مظاہرہ فرمایا، اور ان کی صاحبزادی جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی بن گئے۔ تو آپ غور فرمائے کہ جو گہری دشمنی رکھنے والا ہے، دل میں بغض اور عداوت رکھنے والا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے تو ہمیں چاہیے اس کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آئے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر حضرت
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو ہم سے برا سلوک کرے تو ہم آگے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک او کما قال علیہ السلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، ہم پر ظلم کرے، ہمارے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری کو بناؤ، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کا مفہوم ہے، مطلب یہ ہے کہ بندے کے ساتھ اگر اس کے اعزاء و اقرباء رشتہ دار معاشرہ کا لوگ وہ اس کے ساتھ اگر برا سلوک کرتے ہیں، بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بندے کو اس پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر کس قدر عمل مبارک تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برائی کا بدلہ کس قدر بلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ دیا کرتے تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں ایک دفعہ چل رہا تھا اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس پر نقش و نگار ہوا تھا اور اس کے کنارے کھدر کے تھے، انتہائی موٹے اور وسطی تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ابھی ہم کچھ ہی رستہ چلے تھے کہ ایک اعرابی پیٹو یعنی دیہاتی آیا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پر ہاتھ ڈالے اور اس کو کھینچنا شروع کیا، حتیٰ کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سخت رگڑ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارکوں پہ چادر کے نشان پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بینڈو کو اعرابی کو کوئی جواب نہ دیا، پھر اس اعرابی نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو عطا فرمایا ہے وہ میرے اونٹوں میں ڈال دیجئے، آپ نہ مجھے عطا فرماتے ہیں اپنے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور نہ اپنے والد گرامی کے مال میں سے مجھے کچھ عطا فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو فرمایا پہلے مجھے اس بات کا جواب دو کہ جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، میری چادر کو کھینچا، میرے کندھوں پہ رگڑ کے نشان پڑ گئے، اس کا تمہیں کیا سزا دی جائے، کیا اس کا بدلہ دیا جائے؟ تو اس عربی نے آگے سے جواب دیا کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے کیونکہ آپ کریم ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ تو درگزر فرمانے والی ذات ہے، معاف فرمانے والے ہیں، لہٰذا آپ مجھ سے اس کا بدلہ کیوں کر چاہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات کو سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنس پڑے اور فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ کو جو کے ساتھ بھر دو اور دوسرے اونٹ کو کھجور کے ساتھ بھر دو۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کا ایک پہلو ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر کتنا کرم فرماتے ہیں۔ ایک بدھو کے متعلق آتا ہے ہمارے سامنے اگر کوئی بری حرکت کرے، کوئی برا معاملہ کرے، بری حرکت کرے، مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں سے اب اگر کوئی باہر سے جانور وغیرہ آ کے گوبر یا مینگنی یا بکری کر دے تو ہم آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں، لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا مسجد نبوی شریف میں مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، ایک پینڈو آیا، دیہاتی آیا، وہ آداب مسجد سے واقف نہ تھا، چنانچہ اس نے آتے ہی صحن مسجد
نبوی کے اندر پاخانہ کر دیا، بول و براز کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ غصے سے باہر ہو گئے، اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکال لیا کہ اس عرابی نے جو حرکت کی ہے اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، زمین پہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر کا ملاحظہ فرمایا، مظاہرہ فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیسا خلق عظیم کے ساتھ پیش آئے اور اخلاق کریمانہ کا اس کے ساتھ مظاہرہ فرمایا اے میرے صحابہ، اس نے جو گندگی مسجد میں کی ہے پہلے تو اسے صاف کر دو، پھر اس عرابی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو اپنے قریب فرمایا اور پھر اس کی تربیت فرمائی کہ دیکھو تم واقف نہیں ہو آداب مسجد سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کی سجدہ گاہ ہے، یہاں پہ پنجگانہ نماز ادا کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، لہٰذا یہ پخانے پیشاب وغیرہ بول و براز کی قضائے حاجت پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بیت الخلا بنائے جاتے ہیں، آبادیوں سے باہر جایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلق عظیم دے کر اس عرابی کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیا کرتے تھے اور نیکی کے ساتھ برائی کو ختم فرمایا کرتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے کے خلاف دعا فرمائے، ان کو دعائے ضرر دے کہ یہ ہلاک اور تباہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک کو شہید فرمایا کیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان ہو گیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی صحابہ کرام کی اس بات کو سنا کہ میرے صحابہ مجھ سے یہ اصرار کر رہے ہیں اور یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ یہ ان مشرکوں کے بارے کے خلاف دعا کی جائے، یہ ہلاک اور برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ پا رہے، میں ان کی نسلوں سے اسلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ عرب سے اسلام کا ڈنکا بجے گا، یہاں سے توحید کا پیغام پوری دنیا پر عام ہوگا اور ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ سے طلوع ہوا ہے ان کی تعلیمات ان عربوں کی وجہ سے پوری دنیا پہ عام ہو جائے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ تو نے مجھے لعنت کرنے والا اور لعنت کرنے والا، لوگوں کو ہلاک اور برباد کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اے اللہ تو نے تو مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ فرمایا اور معاملہ فرمایا جن مشرکوں اور منافقوں نے اور کافروں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو تکلیف دی، شہید فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں پر لعنت کرنے والا یا ان کو زحمت دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو لوگوں کو دعوت دینے والا اور ان پر رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اہدی قومی، یا اے اللہ یہ میری قوم ہے، فإنہم لا یعلمونی، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے، یہ حق سے دور ہے، یہ حق کو پہچان نہیں پا رہے، لہٰذا اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، اسلام سے مشرف فرما۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک پر غور کرے کہ اس میں کس قدر فضیلت اور درجات، احسان، حسن خلق اور بے انتہا صبر اور حلم جیسے
سے اوصاف جمع ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ مبارک خون سے لت پت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاملہ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے اس عمل سے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ فرمایا ان کی طرف سے زخم دینے والوں کو معاف بھی فرما دیا، پھر شفقت اور محبت اور رحمت فرماتے ہوئے ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، پھر اس شفقت اور رحمت کا سبب بھی بیان فرمایا کہ یہ میری قوم ہے، پھر ان کی طرف سے عذر بھی بیان فرمایا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، مجھے نہیں پہچانتے، حق سے دور ہے، یہ بکریاں اور بیڑے چرانے والے لوگ ہیں، اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دین یہ ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا جتنا ہم لوگوں نے آج اسے سمجھ رکھا ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، کفار اور ناہنجار کے ساتھ آپ نے غزوات فرمائے، جنگیں فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ان کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ فرمایا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت میں ہمارے لیے یہ پہلو بھی ہے کہ اگر ہمیں دین کی راہ میں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی رکاوٹ پہنچے، آج مثال کے طور پہ کوئی امام مسجد ہے، اسے لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ اس پیشے سے جان چھڑاتا ہے، وہ کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں، میں اس سے اظہار لا تعلقی کرتا ہوں، مستعفی ہوتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے کیسا حسن خلق کا ہمیں پیغام دیا کہ جب تمہیں دین کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئے تو دین سے غداری نہ کرنا، دین کے معاملات کو چھوڑ نہ دینا، دین کے کام سے بے رخی کا مظاہرہ نہ کرنا، بلکہ اللہ کے حضور دعا کرنا کہ یہ لوگ جو بے ہدایت ہیں، جو قدر کو نہیں دین کی پہچانتے، اے اللہ تو انہیں دین اسلام کی ہدایت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کے متعلق فرمایا، ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار اعزا و قریبا، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، میں ان سے تعلق بنانے اور جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، وہ میرے ساتھ کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو حسن خلق ہے کہ جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اس سے تعلق جوڑو۔ ایک وفد آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مینا میں موجود تھے، حج کا موقع تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی جماعت آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے بہترین عمل کے بارے میں فرمایا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل وہ حسن خلق ہے، اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا اخلاق، برائی کو نیکی کے ساتھ ختم کرنا یہ حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اچھے عمل کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی خطاؤں کو، گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ سورج جمے ہوئے پانی کو پگھلا کر اس کا جمنا ختم فرما دیتا ہے۔ حسن خلق سے اللہ ایسے تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دینداری صرف وہ سر پہ امامہ پہن لینا، بدن پہ جبہ سجا لینا، نماز پنجگانہ ادا کر دینا اسی کا نام نہیں ہے۔ اسی میں صرف دینداری وہ پوشیدہ نہیں ہے کہ بندہ صرف نماز ادا کرے، سر پہ ظاہری وہ حلیہ اس نے دیندار کا اپنایا ہو لیکن وہ اخلاق کے اعتبار سے بالکل گرا ہوا ہو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے کہ بندہ نمازی بھی ہو، غازی بھی ہو، مالدار بھی ہو، جاگیردار بھی ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا بھی ہو، اللہ نے اس کو مال کی فراوانی عطا فرمائی ہو تو ساتھ ساتھ اللہ سے وہ حسن خلق کی دولت کو بھی مانگے۔ اور آقا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ یہ حسن خلق کی دولت